وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ ہے۔ اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان جو ہے ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا رخ ایسے رکھتے تھے کہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ خانہ کعبہ اور پھر وہاں اسی سیدھ میں بیت المقدس تھا۔ اب جب یہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف ان کا بیک ہو جاتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کریں گے کہ تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، اور جب حکم آیا تو جب جیسے صفیں ہوتی ہیں نا کہ پہلے امام ہے پھر آدمی ہے پھر عورتیں ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ قبلہ کا حکم آیا تو ایک دم سے لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا۔ پوری کی پوری صفیں چینج ہوئی کہ پورے امام اس سائڈ پہ گئے اور پھر آدمی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رخ چینج کیا، اور پیچھے والی صف میں جو عورتیں تھیں وہ بالکل اس سائڈ پہ چلی گئیں، اور کس طرح سے سمے نوات آنا کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جس میں منافقین کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم آ جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا، وہی ہم انشاءاللہ ان آیات میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ کہیں گے احمق لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، تھے وہ جس پر، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل، تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ تھے تم جس پر، مگر یہ کہ معلوم علیحدہ کر لیں ہم کہ جو تابع رہتا ہے رسول کا اس کا، اور جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں۔ اور بے شک تھا یہ تحویل کعبہ کا جو حکم تھا یہ بہت گراں تھا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے دین کو، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب تمام نشانیاں، تو نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی، اور نہ تم پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی، اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی۔ اور اگر تم پیچھے چلو گے ان کی خواہشات کے اس کے بعد کہ جبکہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم تب تو ہو جاؤ گے ظالموں میں۔ اور لوگ
جن کو دی ہے ہم نے کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے ہے کہ چھپاتے ہیں وہ حق کو اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو نہ ہونا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ منہ کرتا ہے جس کی طرف تو تم سبقت حاصل کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں ہوگے تم لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا کر کے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تو پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ہیں، سو مت ڈرنا ان سے اور ڈرتے رہنا مجھے سے، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت جو ہدایت کی ہے وہ پوری کرنے کا جو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم مانو اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتیں پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو ہماری آیات اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے، سو یاد کرو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو یاد کیا کرو تم مجھے اور میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر ادا کرو میرا اور نہ کرو ناشکری میری۔ اور یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو اس کی نسبت جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں، تو ہم ایسے کویسچن کرتے رہتے ہیں، اچھا وہ کیسے کھاتے ہوں گے، اچھا وہ زندہ ہے تو کیا وہ پھر آتے ہیں اس دنیا میں، کیا وہ وزٹ کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا نا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو بس پھر ہمیں سمینا و عطانا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا ڈر لگتا ہے مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ اکبر، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہاری کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور نقصان سے، اموال کے اور جانوں اور پھلوں میں، اور بشارت سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اور یہاں پہ دیکھیے کتنی خوشخبری، ایک تسلی ہوتی ہے بشئی کا لفظ پڑھ کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری جان لے کے، سارا نقصان کر کے، ساری بیماری دے کے، بشئی کے لفظ سے کہ کچھ کسی قدر چیز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ کہ جب آتی ہے ان پر کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور یہی ہمارا کلمہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی آزمائش آ جائے تو ہم راضی ہو جائیں اس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پہ عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، تو جو شخص حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کچھ گناہ اس پر کہ طواف کرے وہ اور ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیک کام تو یقیناً اللہ قدردان ہے، سب جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہم نے واضح احکامات میں سے اور ہدایت کو اس کے بعد کہ جو کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے جن پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہوتا ہے نا کہ لپیٹ لپیٹ کے بتاتے ہیں، کھلے عام نہیں بتاتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے اور وہ بات ہی بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی یہاں پہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور واضح بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں، معاف کروں گا میں ان کو اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔
یہاں پہ توبہ کی شرط بھی بتا دی کہ اگر انہوں نے کوئی اللہ کے احکامات چھپائے ہیں، نہیں بتائے ٹھیک طرح سے، تو وہ توبہ کریں اور وہ واپس بیان کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر ہی تھے، تو یہی لوگ ہیں جن پر ہے لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، وہ بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، رات اور دن کے، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں فائدے کے لیے لوگوں کے، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندگی عطا کی، اور اس سے زمین کے بعد اس کے مردہ ہو جانے کے، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو گھرے رہتے ہیں درمیان میں آسمان اور زمین کے، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ اکبر، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے دوسروں کو شریک، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے اللہ سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو ہے سب سے زیادہ محبت اللہ کی۔ اور کاش آپ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت اللہ کی ہے سب کے سب، تو یہ کہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے والا۔ جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی، ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے وسائل، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش کہ ہوتا ہمارے لیے پھر لوٹ جانا، تو بیزاری کا اظہار کرتے ہم ان سے جس طرح یہ بیزار ہیں آج ہم سے، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صرف دوزخ کا عذاب ہے۔ لیکن آج دنیا میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہمیں لے کے جاتے ہیں، یا ہمارا اپنا ہی دل ہوتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، تو اس دن وہ سب بھاگ جائیں گے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو تم اللہ کی نسبت ایسی بات جو نہیں تم جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ کہ تھے ان کے باپ دادا کے نہ سمجھ رکھتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس کی سی مثال ہے جس نے پکارا ایسی چیز کو نہ سن سکے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی تھی کہ تم ہر نماز میں یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبولیت بخش دے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت حرام کر دیا ہے اس نے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور وہ پکارا جائے نام جس پر غیر اللہ کا، بس جب مجبور ہو جائے کہ نہ ہو سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی رخصت ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام کر دیا گیا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کسی کی جان جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مر ہی جائے گا، تو بس اتنا سا جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے تو وہ اس وقت حرام بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل فرمایا اللہ نے کتاب میں، اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی سی، یہ لوگ
لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے اور کیسے صبر کرنے والے ہیں یہ جہنم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں یقیناً ضد میں ہو گئے بہت دور۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں، قتل کیا جائے آزاد بدلے میں آزاد کے، غلام بدلے میں غلام کے، عورت بدلے میں عورت کے، سو وہ جو معاف کر دیا جائے اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادا کرنا ہے اس کے ورثے کو احسن طریقے سے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کیا گیا تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی پر موت، اگر چھوڑ دے وہ مال، وصیت کرنا ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حق ہے ڈرنے والوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدل ڈالے بعد اس کے جو اس نے سنا اس وصیت کو، تو پس اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا، پھر صلح کرا دے اس کے درمیان تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن گنتی کے، تو جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کر لے دوسرے دنوں میں، اور ان لوگوں پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہ رکھے تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو، پھر جو کوئی کرے اپنی مرضی سے زیادہ نیکی تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے حق میں، اور اگر روزہ رکھو تم تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے وہ جو نازل کیا گیا جس میں قرآن، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جس میں روشن نشانیاں ہدایت کی، اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے، اور جو ہو بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے حق میں آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے حق میں سختی، اور تاکہ تم پورا کر لو شمار اور کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو عطا کی اس نے تم کو ہدایت، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب یہ آیا جو ہے یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب پوچھے تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے ان کو کہ حکم مانے وہ میرا اور ایمان رکھے مجھے پر تاکہ وہ نیک راہ پا سکیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی میرا بندہ، ایسا نہیں ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوگا، حرم میں ہوگا یا کسی ایسی جگہ پہ ہوگا تب میں اس کی دعا سنتا ہوں، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے پاس، وہ لباس ہیں تمہارے اور تم لباس ہو ان کے، جانتا ہے اللہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، تو مہربانی کی اس نے تم پر اور درگزر فرمایا اس نے تم سے، تو اب مباشرت کرو تم ان سے، طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ الگ نظر آنے لگے تم کو صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری پر فجر کے وقت، اور پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور مت مباشرت کرو تم ان سے جبکہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، یہ حدود ہے اللہ کی
نیکی کہ نہ اس کے قریب جانا، اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھو ایک دوسرے کے اموال آپس میں ناحق طور پر، اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں کے پاس تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طور پر، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں، کہہ دو کہ وہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اور حج کا وقت بھی معلوم کرنے کا، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ گھروں میں اس کے پچھواڑے کی طرف سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہو اور آیا کرو اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ایک مشرکین مکہ کی ایک عادت تھی، وہ جب بھی کئی سفر پہ جاتے تھے تو واپس اگر ان کو کوئی چیز یاد آتی تھی تو ان کو وہ بدشگونی سمجھتے تھے کہ اگر ہم دروازے سے جائیں گے تو پیچھے سے ٹاپ کے اندر آتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ یہ بدشگونی نہیں ہے، نیکی وہی ہے جو تم کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ زیادتی کرنا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ تم انہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آیا ہے نا، یہ جس وقت وہ میدان جنگ میں ہوں گے، یہ اس وقت کی آیا ہے۔ اکثر لوگ اس کو غلط طریقے سے لے لیتے ہیں کہ میدان جنگ میں تو ڈیفینیٹلی جب دشمن سامنے ہے تو آپ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں کچھ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کو مار دے گا۔ تو اس لیے یہ حکم جو ہے یہ میدان جنگ کا ہے، اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور نکال دو ان کو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ کہیں بڑھ کر ہے قتل سے، اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کی قریب جب تک نہ لڑے وہ تم سے وہاں، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو قتل کر ڈالو ان کو، یہی سزا ہے کافروں کی، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور نہ ہو جائے دین اللہ ہی کا، پھر اگر وہ باز آ جائے تو نہیں زیادتی مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، بس جو زیادتی کرے گا تم پر اور تم بھی زیادتی کرو اس پر ویسی ہی جیسے زیادتی کی ہے اس نے تم پر، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ تو خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھ خود ہلاکت میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر روک لیے جاؤ تم تو جو میسر آئے کوئی قربانی تو پیش کر دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو جب تک نہ پہنچ جائے قربانی اپنے مقام پر۔ پھر جو ہو تم میں بیمار یا اس کو ہو تکلیف، اس کے سر میں تو فدیہ ہے روزہ یا صدقہ یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو اٹھانا چاہے فائدہ عمرے کرنے کا حج کے ساتھ، تو جو میسر آئے کوئی قربانی تو پیش کر دے۔ پھر جو نہ پا سکے قربانی کا جانور تو روزہ رکھے 3 دن حج کے دوران اور 7 دن جب وہ واپس آ جائے، یہ ہوئے پورے 10 دن۔ اور یہ اجازت اس لیے ہے کہ نہ ہو جس کے اہل و عیال قریب مسجد حرام کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہے، پھر جو لازم کر لے اس میں حج تو نہیں ہے جائز اختلاط عورتوں سے، اور نہ فسق اور نہ جھگڑا حج کے درمیان، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی جانتا ہے اسے اللہ، اور زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ، بے شک بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے، اور ڈرتے رہو مجھے سے اے اہل عقل، اور نہیں ہے تم پر کچھ گناہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تلاش کرو رزق حج کے دنوں میں اپنے رب کے پاس۔ پھر جب واپس ہونے لگو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ کے نزدیک، اور ذکر کرو اس کا جیسے ہدایت دی گئی ہے تم کو، اور اگرچہ تھے تم اس سے بیشتر ان میں سے جو گمراہ تھے۔ پھر واپس ہو جو جہاں سے واپس ہوتے ہیں سب لوگ، اور مغفرت مانگو اللہ سے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی کہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کی جگہ بنا دے، اور آخرت میں بھی ہم پہ رحم کرنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب عطا فرما ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور محفوظ رکھ ہمیں عذاب سے دوزخ کے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس کا جو کمایا انہوں نے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جل چلا گیا 2 ہی دنوں میں تو نہیں کچھ گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں کچھ گناہ اس پر، یہ اس لیے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ دلکش معلوم ہوتی ہے تم کو جس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوٹتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ پھیلائے فساد اس میں اور برباد کرے کھیتی اور نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، سو کافی ہے اس کو جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو نقش قدم پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر لڑکھڑا جاؤ تم بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکامات، تو جان رکھو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ صاحبانوں میں سے بادلوں کے اور فرشتے، اور فیصلہ کیا جائے ان کے معاملات کا، تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی تھی ہم نے تم کو نشانیاں کھلی، اور جو بدل ڈالتے ہیں اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آ چکی ہو اس کے پاس، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا کی زندگی، اور وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ تھے سب انسان امت ایک ہی، تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں اختلاف کرتے تھے وہ جن میں، اور نہیں اختلاف کیا ان میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب اس کے بعد، جو کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات، ضد کی بنا پر آپس میں۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر میں اختلاف کرتے تھے وہ جس میں حق ہے اپنی اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، جبکہ ابھی نہیں پیش آئی تم کو مشکلیں ان لوگوں کی سی جو ہو گزرے تم سے پہلے، پہنچی تھی ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں، اور ہلا مارے گئے تھے وہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، آگاہ ہو جاؤ بے شک مدد اللہ کی قریب ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے تو ہے وہ والدین کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کرو گے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھلائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، اور وہ ناگوار تو ہوگا تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ نقصان دہ ہو تمہارے لیے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کہہ دو کہ جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس میں اللہ سے، اور روکنا مسجد حرام سے، اور نکال دینا اس سے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور فتنہ انگیزی بڑھ کر گناہ ہے خون ریزی سے، اور نہیں روکیں گے وہ کبھی بھی تم سے، لڑتے رہیں گے وہ تم سے ہمیشہ، یہاں تک کہ پھیر دیں وہ تم کو تمہارے دین سے اگر ان کو اس کا حق ہو، اور جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور پھر وہ مرے جبکہ وہ کافر ہی ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کو۔ اب یہاں پہ ہوا کیا تھا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا مشرکین مکہ کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس پہ نظر رکھنے کے لیے، اور وہ رجب کے آخری دنوں کی بات ہے اور بالکل آخری ڈیٹ تھی، اور صحابہ کو اس دن پہ غلطی لگ گئی جس کی وجہ سے جب ان کی تھوڑی سی آپس میں جھڑپ ہوئی تو اس میں کوئی ایک کافر جو تھا وہ مارا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ کمپلین لے کے آئے کہ حرمت والے مہینے میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ایون مشرکین مکہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کی ایسے قدر کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی لوگ ہیں اصحاب دوزخ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، دریافت کرتے ہیں وہ تم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور کچھ فائدے ہیں اس میں لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کے کہیں زیادہ ہے فائدے سے۔ اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکامات، اور تاکہ تم غور کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ شراب اور جوئے کا ذکر اکٹھا، اب جہاں پہ بھی پڑھیں گے وہاں پہ ہمیشہ اس کا ذکر اکٹھا آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو شراب اور جوئے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھا شراب منع ہے تو وہ آرام سے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور تاش میں وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے جی اب تو تھوڑے سے پیسے لگا رہے ہیں، لیکن جوا ایک پیسے کا بھی جوا ہے، اور ایک ملین بھی اگر لگاتے ہیں تو اس کا بھی جوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی ان دونوں چیزوں کی خباثت سے منع کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دو کہ اصلاح ان کی بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تو تکلیف میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم آیا تھا یتیموں کے بارے میں، اور اتنا سخت حکم تھا کہ یتیم کا مال اگر تھوڑا سا بھی تم غلطی سے لے لیتے ہو، یا پھر جان بوجھ کے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ تو اب صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ان کے ساتھ جیسے کھانا پکانے والی چیز ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جنگیں بھی اتنی ہو رہی تھی، اور بہت سے یتیم بچے تھے جن کی وہ سرپرستی کرتے تھے، اور خاندان میں سے بھی اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ اگر اتنا گناہ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے لیے بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان میں سے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے خرچہ نہیں چلا سکتا، تو اگر وہ اسی میں سے کھانا کھا لیتا ہے تو اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ نکاح کرنا تم مشرک عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائے وہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بات اتنی لوگوں میں عام ہوتی ہے کہ نکاح جب کرنا ہے، کیونکہ غیر مسلم سے جب وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ کویسچن ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے نکاح کرتے ہیں تو وہ تو مشرک نہیں ہے، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ کہہ دیا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ تو اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بہت بڑی شرط ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والے ہوں، اس لیے ایسی کویسچنز جو ہیں وہ پہلے سے کلیئر پوچھ لینے چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائیں وہ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے۔ دیکھیں ایک غلام جو ہے اگر وہ کتنا بھی اچھا ہے، وہ مشرک ہے لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتے، اگر اس کے بدلے میں اگر اپوزٹ اگر کوئی غلام ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس سے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رغبت دے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ نجاست ہے سو کنارہ کش رہو عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ مقاربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔
تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، تو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجو اپنے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو یقیناً تمہیں حاضر ہونا ہے اس کے روبرو، اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کا ہیلا اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی نہ کرو اور نہ پرہیزگاری کرو اور صلح نہ کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی جیسے عادت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی قسمیں کھاتے تھے، واز ناٹ لائک کہ وہ جان بوجھ کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایسی عادتاً وہ قسمیں کھاتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے، لیکن مواخذہ کس پہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ ان پر جو لغو ہیں تمہاری قسمیں، لیکن جو مواخذہ کرے گا ان پر جو کھائیاں تم نے دلوں سے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ اب یہاں پہ ایلا کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا کہ جب وہ اپنی بیویوں سے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اب تو مسلمان جو ہیں ان کو اتنا مال غنیمت بھی مل گیا ہوا ہے، ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے ہیں، تو ہمارا بھی خرچہ تھوڑا زیادہ کر دے، تو اس پہ تھوڑی سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایلا کیا تھا۔ اور یہ ان میں ایک رسم بھی تھی کہ وہ قسم کھا لیتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایک حد بتا دی کہ 4 مہینے کے اندر اگر تم رجوع نہیں کرتے تو پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو تم رجوع کرو گے یا پھر تم طلاق دو گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے، اور اگر ارادہ کر لے وہ طلاق کا تو بے شک اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپائیں وہ اس میں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے 3 حیض کی جو عدت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک طلاق جیسے دیتے ہیں اس کے بعد 3 حیض کی عدت ہے، پھر دوسری طلاق ہے، پھر 3 حیض کی عدت ہے، اور لیکن جب تیسری دفعہ طلاق ہوگی تو پھر رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہے انہیں لوٹا لینے کے لیے اس مدت میں اگر وہ چاہے صلح کرنا۔ اب یہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہے کہ جب وہ عدت کے اندر ہو تو اس وقت ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے میں، اور ان عورتوں کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ حق مردوں کا، ان عورتوں کے اوپر دستور کے مطابق، اور مردوں کو حاصل ہے ان پر 1 درجہ، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء والی بات آتی ہے، تو 1 درجہ جو ان کو زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے، کیونکہ آدمی جو کماتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرے، لیکن اگر عورت کماتی ہے تو اس پہ ذمہ داری نہیں اور اسے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو آدمی پہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اسی کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو زیادہ بھی دیا ہے۔ طلاق مرتان کی طلاق 2 بار ہے تو پھر روک لیا جائے عمدہ طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلائی کے ساتھ، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکی ہو تم ان کو جو کچھ بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق 2 مرتبہ مینس کہ پہلی طلاق کے بعد اگر وہ عدت کمپلیٹ کرتی ہیں پھر دوسری طلاق ہوتی ہے اس میں رجوع کا حق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے، جو حق مہر تم نے ان کو دیا ہے ان سے واپس نہ لو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، جب اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ کسی گھرانے میں پیش آتا ہے تو کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ادھر وے لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو، مگر یہ کہ ڈرے دونوں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدود کو، پھر اگر ڈر ہو تمہیں
یہ بھی کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو دونوں اللہ کی حدود کو تو نہیں ہے کچھ گناہ دونوں پر، اس میں جو وہ عورت دے ڈالے کچھ فدیہ بدلے میں اس کے، یہ حدود ہیں اللہ کی، تو نہ تجاوز کرنا اس میں، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ چاہتی ہے کہ اپنے خامد سے خلا لے لے تو اپنی جو اس کی مہر کی رقم تھی جو اس کو نہیں ملی ہوئی تھی، اگر وہ اس میں سے کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس کا مہر 1 لاکھ ہے تو وہ 50,000 دے کے اپنے آپ کو خلا لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ طلاق دے اس کو تیسری تو نہ حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک نہ نکاح کر لے وہ عورت کسی دوسرے سے، پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو نہیں گناہ ان دونوں پر، عورت اور پہلے خامن پر، کہ رجوع کر لیں اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اور یہ حدود ہے اللہ کی بیان فرماتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے کہ تیسری طلاق ہوگی، اب رجوع نہیں کر سکتے تو پھر عورت کو کہیں اور شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اور اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے اس کی کوئی سچویشن ایسے ہو گئی ہے اور وہ اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت اگر چاہتی ہو تو وہ اپنے پہلے خامن سے شادی کر سکتی ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر پوری ہو جائے ان کی عدت تو پھر روک لو ان کو عمدہ طریقے سے یا رخصت کرو بھلائی کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور مت روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کرے گا ایسا تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر۔ اور نہ بنو اللہ کے احکامات کی ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے کی تم پر، اور جو نازل کیا اس نے تم پر کتاب میں، اور حکمت ہے، نصیحت فرماتا ہے وہ تمہیں جس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور پوری ہو جائے ان کی عدت تو مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جس پر وہ راضی ہو جائیں آپس میں جائز طریقے سے۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جب تم طلاق دے دو، فار ایگزامپل انہوں نے پہلی طلاق ہے اور عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد عورت آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو پورا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل اگر تھرڈ طلاق ہے تو اس کے بعد تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ کہیں اور شادی کرنا ہوگی اس کو۔ تو یہ ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے جس سے اس کو جو رکھتا ہے تم میں ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ ہے نہایت خوب تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ بات، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچے کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت۔ اب آج کل کون دودھ پلاتا ہے 2 سال؟ بہت کم مائیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دودھ جو ہے وہ 2 سال تک مائیں پلا سکتی ہیں۔ اور اس باپ پر جو بچہ جس کا ہے نا وہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا ذمہ داری ہے ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، کہ اگر وہ ماں دودھ پلاتی ہے طلاق کے بعد تو اس کا کھانا، اور وہ تو ویسے ریگولر اگر وہ بیوی ہے تو اسی کے ذمہ ہوگا، لیکن طلاق کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا نان و نفقہ جو بھی ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس بچے کے سبب۔ کہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کو بلیک میل نہیں کرے۔ اگر ماں ہے تو خامند کے پاس اگر بچہ اس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ ماں کو بلیک میل نہیں کرے، اور ماں خامند کو اس بچے کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے۔ اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ارادہ کر لے وہ دونوں دودھ چھڑانے کا رضامندی سے آپس کی اور مشورے سے تو نہیں ہے کچھ بھی گناہ ان پر۔ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کچھ گناہ تم پر، بشرط کہ ادا کر دو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے، کیونکہ ایسے معاملات میں اکثر اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ اتنی تہمتیں اور الزام لگ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہی بات فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو
بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں عورتوں کو تو روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ اس کی عدت کے بارے میں ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے۔ پھر جب پوری کر چکے وہ اپنی عدت تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں جو کرے وہ اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنارے میں 2 نکاح کا پیغام عورتوں کو یا مخفی رکھو اپنے دلوں میں، معلوم ہے اللہ کو کہ تم ضرور سوچتے ہوگے اس کے بارے میں، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پر مگر یہ کہ کہہ دو کوئی بات دستور کے مطابق۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر عورت اپنی عدت گزار رہی ہے تو اس عدت کے درمیان میں نکاح نہیں کر سکتی، اور یا پھر کوئی ایسے اگر عورت کو کوئی پسند ہے یا آدمی کو وہ عورت پسند ہے تو وہ اس وقت غلط طریقے سے ایسی کام نہ کرے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اشارے کنارے سے بس اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ بتا دے، لیکن کھلے عام ایسی دوستیاں نہ کرے۔ اور نہ پختہ ارادہ کرنا عقد نکاح کا جب تک نہ پوری ہو جائے عدت اپنے وقت تک، یہی بات جو میں آپ کو بتائی تھی کہ عدت کے درمیان میں نکاح نہیں کرنا۔ اور جان رکھو کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ڈرتے رہو اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، کہ نہیں کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جبکہ ابھی نہ چھوا ہو تم نے انہیں، یا ابھی نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ خرچ ضرور دو ان کو اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، اور تنگ دست پر ہے اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، یہ خرچ کر دینا ہو دستور کے مطابق لازم ہے یہ نیک لوگوں پر۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ ابھی اس آدمی کے ساتھ جیسے رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس آدمی نے اس کو چھوا نہیں ہے، تو اس میں اگر وہ حق مہر جو بھی اس کا مقرر تھا اگر وہ اس کو اگر نہیں دیتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اگر وہ دے سکتا ہے تو ضرور دے، اور جو لوگ جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ضرور دینا چاہیے۔ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ چھوا ہو تم نے انہیں جبکہ مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے مہر، تو نصف ہے اس کا جو مقرر کر چکے ہو تم۔ لیکن اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ تھے اور پھر طلاق ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تو پھر نصف حق مہر ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ بخش دیں عورتیں یا چھوڑ دیں وہ جن کے ہاتھوں میں ان کا عقد نکاح ہے، اور اگر چھوڑ دو تم یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ اور نہ فراموش کرنا احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں بار بار ایسی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بات آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندہ اس معاملے میں کتنی زیادتی کر جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا تھا تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جب طلاق دیتے تھے تو خود ہی ان کے ہسبینڈ یہ دوسرے آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ ہماری اس سے نہیں بنی ہے لیکن شی از ویری نائس لیڈی، تو تم اگر انٹرسٹڈ ہو تو تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، اور حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور فرما برداری کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیے طلاق کی بات ہو رہی ہے، عدت کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات لے آئے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، کیونکہ ایسی سچویشن میں یوزلی گھروں میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی ریمائنڈ کرایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیادے یا سوار نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، خوف کی حالت میں، یہ نماز خوف کے بارے میں ہے کہ جس بھی اگر تم سوار ہو یا تم پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز پڑھنی۔ اور آپ سوچیں کہ کتنے لوگ اتنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح سکھایا اس نے تم کو، وہ جو نہیں تھے تم جانتے۔ اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں نان و نفقے کی 1 سال تک بغیر گھر سے نہ نکالے ہوئے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں
جو وہ کرے اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق اللہ غالب حکمت والا ہے، اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی نان و نفقہ ہے، دستور کے مطابق حق ہے متقیوں کا۔ اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم اس کو سمجھو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکل پڑے تھے اپنے گھروں میں سے، اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ کر دیا ان کو۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور جان رکھو یقیناً اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو ایک قرض حسنا، سو بڑھا دے وہ اس کو کئی گنا زیادہ، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور یہاں پہ اب کیونکہ بدر کی جنگ ہونے والی تھی، یہ بالکل شروع کی آیات ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اب تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ کہ اب یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے ایک جماعت کو بنی اسرائیل کی موسیٰ کے بعد، جب کہا انہوں نے اے نبی مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ جنگ کرے ہم اللہ کی راہ میں، کہا اس نے کہیں ایسا ہوگا کہ اگر میں حکم دوں تم کو تو جہاد کا تو تم نہ جنگ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑے، ہم اللہ کی راہ میں جب کہ نکال دیا گیا ہم کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے، پھر جب حکم دیا گیا ان کو جنگ کا تو پھر گئے وہ سوائے چند ایک کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب یہاں پہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل تھے وادی تیہ میں تھے، اس کے بعد انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گئے، اور باہر کے لوگ بھی ان کے ساتھ جب آ کے جنگیں کرتے تھے تو آہستہ آہستہ یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے وقت کا نبی جو اس وقت جن کا نام آتے سیموئل تھے، ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسا سپہ سالار مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جا کے اب جو ہم سے دشمن لڑائی کرتے ہیں ہم ان سے جنگ کر سکیں۔ جو حضرت سیموئل تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے طالوت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت جو ہے وہ تو ہم سے اس کے پاس تو کوئی ایسا پیسہ ویسا بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مقرر کیا؟ تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ان کا تابوت جو تھا، تابوت سکینہ جس کو کہتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بچی کچی جیسے عصا تھا یا منو سلوا ایسی سب چیزیں تھی، تورا کے کچھ اس میں صفحات تھے، تو وہ تمہیں جب وہ اس کی قیادت میں تمہیں وہ مل جائے گا تو تمہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اب ہوا بھی یہی کہ طالوت اور جالوت کی جب لڑائی ہوتی ہے یہ اپنی لشکر لے کے جاتے ہیں، اب وہ اتنے بڑے لوگ تھے، جالوت جو تھا وہ اتنا طاقتور اور اتنے بڑے بڑے لوگ تھے تو یہ ڈر گئے اس سے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، وہ تاریخ میں جو آتا روایات میں آتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لے کے جاتے تھے اپنے ریوڑ کو، تو اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آتی تھی جو بکریوں کو نقصان دینے کے لیے، جیسے شیر ہے یا کوئی چیتا یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی، تو وہ ان کا نشانہ بڑا تیز تھا، اور وہ کہتے کہ ایسا نشانہ مارتے تھے کہ وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ وہ اچانک وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ زور زور سے پکار رہے، اور پورے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے سائڈ پہ آگے دی آ رہے ہیں اور ان کو للکار ہے جنگ کے لیے۔ تو انہوں نے جا کے جالوت سے یہ کہا کہ انہوں نے جا کے طالوت سے یہ کہا کہ مجھے تم اجازت دو تو میرا نشانہ بہت ایسا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جا سکتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنا نشانہ اس پہ، وہ کہتے ہیں سے گلیل ہوتی ہے اس طرح کی چیز ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے جب نشانہ اس پہ لگایا
تو جالوت جو ہے وہ ادھر ہی وہ کہتے کہ ڈھیر ہو گیا، اس کی آنکھ پہ جا کے وہ اس نے پورا پہنا ہوا تھا جیسے، لیکن صرف آنکھ والی جگہ اس کی تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا، اور ایسا نشانہ لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد طالوت جو تھے انہوں نے ان کی شادی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے کر دی، انہی میں سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ قصہ کہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ، وہ بولے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اسے بادشاہی کا حق ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اور دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وسعت مال میں، کہا اس نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر اور زیادہ دی ہے اسے فروانی علم میں اور جسم میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک یہ نشانی ہے اس کی بادشاہی کی کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہے تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ بچی کچی چیزیں اس میں ہے وہ چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، کہا اس نے کہ بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک نہر سے، پس جس نے پانی پی لیا اس میں تو وہ نہیں ہے میرے ساتھ، اور جو پانی پیے گا اس سے تو بے شک وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو چلو بھر پانی، مطلب تھوڑا سا پانی پی لے تو پی لیا انہوں نے اس میں سے سوائے چند ایک کے ان میں سے۔ پھر جب وہ نہر کے پار پہنچے تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں طاقت مقابلے کی ہمیں آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ملنا ہے اللہ سے، بارہا ایک قلیل جماعت غالب ہوتی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابلے میں آئے وہ جالوت کے اور اس کے لشکر کے، دو دعا کی انہوں نے، اے ہمارے رب عنایت کر ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح عطا فرما ہمیں ان لوگوں پر جو کفار ہیں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا ان کو جو کچھ چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے تو نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا اور اہل عالم ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ، اور بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ رسولوں میں سے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔